دوسری طرف پھری نہیں ہے. تو افق کے متعلق کہا کہ اس کا علم جو ہے اس میں دھندلاہٹ نہیں ہے، دھندلا پن نہیں ہے، صاف مبین. جو مبین کا لفظ جو ہے وہ خود بھی واضح ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتی ہے، وہ مبین ہوتی ہے. افق مبین بھی ہے. اور اگلی چیز پھر واضح کیا وما هو علی الغیب بضنین. بڑی عظیم چیزیں آتی جا رہی ہیں عزیزان من. نبوت خدا کی طرف سے وحی پانے کا نام ہے. نہایت واضح شکل کے اندر وہ وحی آتی ہے اور وحی پانے کے بعد اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے. وہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ رسول اللہ سے کہا گیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، پہنچاؤ. اور اگر تم نے یہ نہ کیا بفرض محال تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں یہ نبوت دی گئی تھی تم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا. گویا مقصد نبوت یہ ہے کہ اس وحی خداوندی کو، اس تعلیم کو اپنی ذات تک نہ رکھا جائے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ بنیادی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، پہنچایا جائے. نبوت، ختم نبوت جو تھی اس پہ تو ایمان ہوا. اب یہ مشکل ہو گئی کہ آگے بات کیسے چلائیں جناب. یہ کہتا ہمارے ہاں آیا تصوف. تصوف کے اندر بھی ان کا دعویٰ ہوا کشف کا، الہام کا، خدا کی طرف سے علم ملنے کا دعویٰ. تو بات تو یہ وہی ہوگی جو نبوت کی ہے. تو پھر ختم نبوت کے اوپر کیسے ایمان رہا؟ یہ لوگ جو ہے وہ لمبی بات چلی جائے گی. اور میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے تصوف کی حقیقت میری کتاب بھی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے، شیخ اکبر کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی اسی مقام سے لیتے ہیں جس مقام سے نبی لیتا تھا. بڑا دعویٰ. اور ختم نبوت بھی قائل. کیا پوچھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. آگے بات چلتی ہے. کہتا فرق یہ ہے کہ وہ جو صوفی یا یہ جو ولی یا یہ صاحب کشف اور صاحب الہام ہے، ان کو جو الہام ہوتا ہے، ان کو جو علم ملتا ہے خدا کی طرف سے، وہ ان کی اپنی ذات تک ہوتا ہے. سینہ بسینہ علم لدنی اس کو کہتے ہیں، خدا کی طرف سے ملا ہوا براہ راست، لیکن رہتا ہے یہ ان کی ذات تک. ان کے متعلق جو پوچھا جائے کہ صاحب یہ کیا ہے جو آپ کو یہ کشف و الہام ملتا ہے، تو وہ ایک مصرع کہ ذوق ہی بادہ نہ دانی با خدا تانا چشی. نشے کا علم تو اسے ہی ہو سکتا ہے جو خود نشہ کرے. سمجھایا نہیں جا سکتا کہ نشہ ہوتا کیا ہے. یہ کمبخت شاعری بڑی فریب انگیز چیز ہے. ایک تشبیہ اور ایک استعارے سے بادل کو حق اور حق کو بادل کر دیتی کہ صاحب یہ تو نشہ ہے. تو واقعی ہے. وہ کتنے بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو، سمجھا ہی نہیں سکتا کسی دوسرے کو کہ نشہ ہوتا کیا ہے. وہ تو کہا آپ نشہ کرو تو پتہ چلے. تو گویا تصوف کا نشہ وہ ہے، وہ علم وہ ہے کہ جو کرے گا اس کو ہی پتہ چلے گا، دوسرے تک کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. اور نبوت وہ ہے کہ جب وہ ملیں گے حقائق تو اس کا فریضہ ہے کہ ان کو دوسروں تک کمیونیکیٹ کرے، پہنچائے. قرآن کہا یہ کہ اب یہاں وہ واضح کیا کہ یہ رسول، یہ تصوف مسلمانوں میں نہیں آیا ہوا. اس سے پہلے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں، ہر مذہب کے اندر یہ تھا. اور اس میں یہ ایک چیز قدر مشترک تھی کہ یہ جو علم ہوتا ہے یہ اس کی ذات تک ہوتا ہے. جسے آپ صوفی کہیے، ولی کہیے، کچھ سین کہہ لیجیے، ذات تک ہوتا ہے. یہاں اس کی تردید کی کہ یہ رسول، یہ جو علم اس کو حاصل ہوا ہے خدا کی طرف سے، اس علم میں یہ بخیل نہیں ہے کہ اپنی ذات تک رکھے گا اور دوسروں کو نہیں دے گا. تصوف کو کاٹ کے رکھ دی. جو علم خدا کی طرف سے ملے گا اس کے لیے فریضہ ہو جاتا ہے اس صاحب علم کا کہ یہ دوسروں تک بھی پہنچائے. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے متبع جن کو یہ علم ملے گا قرآن کا، وہ دوسروں تک پہنچانا فریضہ ہو جائے گا. اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہ تو میری ذات تک ہی ہے، آگے نہیں پہنچتا، تو پھر وہ نبوت کا متبع، صاحب نبوت کا متبع نہیں ہے. یہ تصوف والوں کی بات ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے. اور ہمارے ہاں ہوا یہ
قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ یہ اس باب میں بخیل نہیں واقع ہوا، یہ عام کرے گا اس چیز کو۔ اب جب تصوف آیا تو پھر وضعی روایات آئیں، بنائی ہوئی روایات لوگوں کی۔ اب روایت ہمارے ہاں موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برتن دیے تھے بند، وہ اوپر سے لپیٹے ہوئے علم کے، ایک برتن کو تو میں نے کھول کے عام کر دیا ہے، اور اگر دوسرے برتن کو میں کھول لوں تو اس کے بعد کہا کچھ نہیں، اگر میں کھول لوں تو یوں کیا، گلے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا، میرا گلا کٹ جائے گا، میں وہ نہیں کھولوں گا۔ تو آدھا علم جو ملا تھا ان کو رسول اللہ سے، وہ علم مخفی رہا۔ وہ اب میں پنجابی چ کجا ہی کہتے ہیں آگے نہیں جڑا بند کیتا ہے ہوندا ہے، وہ جو اس میں بند کیا ہوا تھا وہ بند کا بند ہی رکھا گیا، آدھا علم ہے جو عام کیا گیا۔ سب سے زیادہ حدیثیں امام یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں، بہت زیادہ حدیثوں بیان کرنے والا بھی وہ نے کہا کہ وہ ایک ہی وہ کجا تھا جو میں نے کھول کے بیان کیا ہے، دوسرا بند کا بند رکھا ہوا۔ وہ کہاں گیا؟ وہ صوفیہ کے پاس آیا گیا۔ کیا بات ہے! جس رسول کے متعلق کہا گیا ہے کہ جو تمہیں دیا جاتا ہے بلغ ما انزل الیک، فرض ہے یہ کہ پہنچاؤ ساری انسانیت تک، ذکر للعالمین ہے، کسی ایک قبیلے گوشے ذات برادری ملک تک نہیں، نوع انسانی تک پہنچاؤ۔ اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا علم جو ملا تھا ہمیں، اس میں سے آدھا تو میں دے رہا ہوں تم لوگوں کو۔ یہ ظواہر کا علم کہلاتا ہے تصوف میں، اور جو میں رکھ رہا ہوں وہ باطن کا علم ہوتا ہے، اور علم حقیقی تو وہ کہتے ہیں باطنی کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی چبا چبایا ہوا یوں ہی خشک سا تھا وہ تو دے دیا انہوں نے امت کو، اور باقی جو تھا وہ رکھ لیا ان کے سینے بسینے۔ وما هو علی الغیب بضنین، یہ جو علم خداوندی اس کو وحی کے ذریعے سے ملا ہے، یہ رسول اس میں بخیل نہیں ہے، ایک ایک حرف ایک ایک نقطہ یہ پورے عالم تک پہنچانے والا ہے۔